سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جہاں ہر طرف جہالت اور آپ سب کے علم میں ہے کہ دکانداری چلانے کے لیے مختلف جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دنیا کہاں پہ پہنچ گئی اور ہمارے آج بھی سوشل میڈیا یا میڈیا وہاں پہ جھوٹ کے ہر طرف آپ نے دیکھا انبار لگے ہوئے ہیں۔ رجب بٹ کے بارے میں تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں کہ عام جو شہری ہے پاکستان کا، اس کو اس چیز کا نہیں پتا کہ 295 کیا چیز ہے، 295 اے کیا ہے، بی کیا ہے، سی کیا ہے، یا 298 کیا ہے۔ کسی کو عام جو بندہ ہے نا، اس کو تو وہاں پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی ایسا عدالتی لیٹر آ جائے تو وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس سے پوچھنا پڑتا ہے جناب یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، یا کون سی دفعہ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خواہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، اور خود کئی تو منشیات فروش ہے، ان کو بھی اس وقت اسلام یاد آیا ہوا ہے، خود غیر اسلامی کام، اور آ کے یہاں پہ وہ بڑے نعرے لگا رہے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا پہ تشریح کیسے کرتے ہیں یہ سنیں ذرا۔ ایک صاحب آئے، یہ جی 295 کیونکہ انڈیا میں یہ جو قوانین ہے وہاں بھی یہ مذہبی دفعہ لگی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس نے یہاں کا حوالہ دیا اور اس وجہ سے اس کے اوپر کیس ہوا۔ اب 295 جو انڈیا میں ہے، انہیں جو لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں، وہ یہ کوئی اسلحہ لائسنس سے بغیر اسلحے کے جو آپ کوئی کلاشن کو یا بندوق شدوق استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر 295 لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمارا کیونکہ تشریح جو ہم نے کرنی ہے وہی، جس طرح ہم نے دونوں کو اپنا مذہب بتانا ہے، اپنا نہیں ان کا بھی مذہب ہم نے بتانا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کے فیصلے ہم نے کرنے۔ اسی طرح پہلی چیز تو یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ آپ تو آج بھی سڑکوں کے اوپر وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی ہمارے فقیر کبھی یہ دبئی سے پکڑے جاتے ہیں، کل ہی 10 عورتیں پکڑی گئی ہیں، کبھی وہ سعودی عرب سے پکڑے جاتے ہیں، کبھی انڈیا کے فقیروں کا متعلق بھی سنا کہ انڈیا کے اتنے فقیر پکڑے گئے ہیں، میں نے نہیں سنا، جو ہوئے بھی تو وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ خیر، اب دوسرے ممالک کے ساتھ آپ مثالیں دے دے کے ایسے مقابلہ کرتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان جو ہے یہاں پہ آپ کو ان کے قوانین جو پاکستان کے اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس دفعہ جو بھی 295 ہے اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا۔ یہ جہالت والی باتیں آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سب کو پتا ہے کہ باہر آپ نکل جائیں، مائک پکڑ لیں، وہاں سے 10 بندوں سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ آخری نبی کا نام بتا دے، تو ان کو وہ نہیں پتا ہوگا جو اسلام کا قلعہ آپ نے بنایا ہوا۔ شاید ایک کو یا دو کو پتا ہوگا، کسی سے 5 نمازیں پوچھ لیں جا کے کہ 5 نمازیں جو ہیں ان کے فرض کتنے ہیں، نفل کتنے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا کوئی ایک آدھا ہو ان میں سے جو مل جائے۔ کسی کو خلافت جو راشدین ہیں ان کے بارے میں، خلافت جو راشدین کی تھی ان کے بارے میں پوچھ لیں، مجھے نہیں لگتا کسی کو پتا ہو۔ پاکستان کے بارے میں کوئی سوال کر لے کہ یہ بنایا کس نے ہے، وہ نوٹ دکھائیں قائد اعظم کا کہ یہ کون ہے بابا جی، تو میرا نہیں خیال کہ اکثر کو یہ پتا ہوگا کہ یہ قائد اعظم ہے اور انہوں نے پاکستان بنایا۔ اور آپ جا کے قائد اعظم کا نام پوچھ لیں کہ ان کا نام کیا تھا، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے جو عام شہری آج وہاں پہ زندگی گزار رہے انہیں قائد اعظم کا نام بھی آتا ہے۔ قومی ترانہ سن لیں، قومی ترانہ انہیں کیا سنا دے جناب، ان کو وہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ اتنی زیادہ جس ملک میں جہالت ہو، چلیں ان کو چھوڑو، پارلیمنٹ والوں سے سن لو یار، چھوڑو وہ جو آپ کی ملائی وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی نا، سینٹ میں بیٹھے ان سے سن لو، اپنے ججوں سے سن لو جا کے، کوئی 4 اسلامی سوال کر لو۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح لوگ وہاں پہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے، ہمارے وزیر اعظم سے پوچھ لو یار، اس کو کوئی یار چند قرآن مجید کی صورتیں آپ کو سنا دے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور وہاں پہ نعرے لگا لگا کے بتانا کہ جناب اس نے بہت بڑا ظلم کر دیا، جب اس کو پتہ ہی نہیں ایک بندے کو۔ اب کہانی یہ سنائی جا رہی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے جی رجب بٹ کو واپس لایا جائے گا، سعودی عرب میں کوئی کہہ رہا ہے اسے گرفتار کر لیا گیا، کوئی کہہ رہا ہے
اپنا اسے عدالت نے سزائے موت سنا دی. جھوٹ، مکمل جھوٹ. اور ہر طرف ایک بندہ نہیں، خواتین بھی لگی ہوئی ہیں آ کے جھوٹ بولنے، مرد بھی بول رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہو. یہ سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو خود ہی فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح عوام فیصلے کر رہی ہے اسی طرح یہ بھی اپنے فیصلے جج بنے ہوئے. اب جناب جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب رجب بٹ کا گھر محفوظ نہیں ہے وہاں پاکستان میں، وہاں پہ لوگ حملے کر رہے ہیں، اس کو جناب اب کہا جا رہا ہے آپ واپس آ جاؤ. وزیر اعظم کے نے بھی اس بات کا سنا اظہار کیا. میں نے سنا تو نہیں لیکن پتہ چلا کہ اڑتی اڑتی. اور مریم نے بھی کہا جی جو قوانین ہے اسی کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے ادارے کرے گے اور جو بھی قوانین کو ہاتھ میں لے گا اس کو سزا دی جائے گی. یہاں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، یہ منافقت جو ڈاکٹر اسرار نے کہی تھی نا کہ پاکستانی سب سے بڑی منافق قوم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی یہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان کے شروع سے اب تک وہاں پہ جو احمدی ہیں ان کے اوپر جھوٹے کیس ڈالے گئے، ان کی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا فیصل آباد میں. مگر وہاں پہ نہ شہباز شریف کو ہوش آئی، نہ مریم کو ہوش آئی، اور یہاں پہ ان سب کو رجب بٹ کی وجہ سے ہوش آ گئی. مگر میں جو مشورہ رجب بٹ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا تو اپنا نہیں پتا کہ یہ کب ہے، کب چلے جانا ہے، ان کی کب چھٹی ہو جانی ہے. اور ان کے بھروسے پہ اگر آپ نے پاکستان کا سفر کر لیا تو آپ سمجھیں کہ آپ نے خودکشی کر لی، اپنی موت کو خود آپ نے دعوت دے لی. نہ تو آپ ان اداروں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، نہ ان مولویوں پہ. یہ وہی مولوی ہے جنہوں نے بھٹو کو کہا تھا کہ آپ ہیرو بن جائیں گے، آپ یہ سائن کریں. بعد میں بھٹو صاحب کو وہاں پہنچا دیا. اب عدالتوں سے فیصلے لیتے رہے، نہ لیتے رہے، جس نے جانا تھا چلا گیا، جو مرضی بعد میں کرتے رہے. تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، اب نعرے لگاتے رہے بھٹو زندہ. تو یہ جو علماء ہیں یہ مختلف فتوے دے گے. کوئی کہتا ہے چلو جی معاف کر دیتے ہیں، کوئی کہتا نہیں جی میں نہیں معاف کروں گا، کوئی کہتا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو ایسے محفوظ ملک میں چلے جائیں جہاں پہ آپ اپنی محفوظ زندگی گزار سکیں اور اپنے گھر والوں کو بلا لیں. وہاں پہ آپ کے لیے رہنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ ہر طرف عاشق رسول ہے اور عاشق رسولوں کی بہار آئی ہوئی ہے. ان کے عشق کی وجہ سے آج دنیا پاکستان کو جس سے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بلے بلے ہوتی پاکستانیوں، کہیں بھی آپ چلے جائیں پاکستانی پاسپورٹ پکڑا ہو بڑی پروٹوکول دیتے ہیں، وہ کہ ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ. ہر جگہ پہ یہ حالات. اپنی کرنسی دیکھ لے کتنی ویلیو ہماری کرنسی کی. تو یہ بھروسہ کرنا اور ان کو کہنا جناب کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ میں آ جاتا ہوں. وزیر اعظم کیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی آپ کو کہے کہ واپس آ جاؤ، لیکن آپ کو کس نے موقع دیا وہاں سے نکلنے کا. مگر یہ میں مشورہ دوں گا کبھی مذہب کا مذاق نہ اڑانا. یہ 295 کی میں بات نہیں کر رہا، کبھی نماز کا، روزے کا یا کسی کا بھی اس چیز کا مذاق نہیں اڑانا. اور آپ کے پاس بہت آپشن ہے اس جگہ پہ، یوٹیوب پہ اگر آپ نے ویڈیو بنانی، ہم بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی طرح مشہور نہیں ہے مگر آپ کی طرح آپ چھپتے پھرتے بھی نہیں. تو تھوڑا سا دائرے میں رہنا چاہیے، اور جب شہرت مل جائے تو تکبر سے بھی تھوڑا دور رہنا چاہیے. اور حسد آپ کو پتہ ہے پاکستان جیسے یا یہاں بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف حسد ہی حسد ہے. اچھا جی، دوسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے آج کا کہ جو امریکہ میں ایک درخواست دی گئی ہے، آنے والے دنوں میں پاکستان میں کافی کچھ تبدیل ہونے والا ہے. میں آج ایک انٹرویو سن رہا تھا، میرے ایک دوست ہے انہوں نے بھیجا کہ جی جو ضیاء الحق تھا اس کو فوج نے مروایا. جنرل چشتی وہاں پہ کوئی انٹرویو دے رہا تھا. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ضیاء الحق کے ساتھ امریکن سفیر بھی جو تھا وہ بھی مارا گیا تھا، اور امریکن سفیر کو مارنا یا مروانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو جب تک کسی کا اوپر سے تعاون نہ ہو، ٹھیک ہے وہاں فوج نے ضرور یہ کام ڈالا ہوگا، کیونکہ جب آپ کے لوگ بک جاتے ہیں تو ظاہر ہے جس کو مرضی خرید لو. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ سپاری کہیں اور سے ہی آئی تھی، اور یہ غلط فہمیاں ڈالنے کے اکیلی ہماری فوج میں اتنی پاور ہے کہ امریکن سفیر ساتھ بیٹھا ہو تو جہاز اڑا دے. میں نہیں یہ مانتا.
हाँ अपने बैठे हो तो ये सबको उड़ा दे, मगर अमेरिकन को मारना इतना बड़ा रिस्क नहीं ये ले सकते। और अगर अमेरिकन को इन्होंने मारा था वहां पे, तो अमेरिका तो अपनी इंक्वायरी पूरी करता है, और अमेरिका ने तो पता कर लेना था कौन कहाँ से आया है और किसने ये सारा कुछ किया है। तो ये जनरल चिश्ती हो या दूसरे तीसरे हो, वहाँ पे मीडिया पे आके जो कहानियां सुनाते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि शायद इनमें इतनी समझ नहीं है। अब अमेरिका क्या करेगा? अब जैसे ये बिल पास होगा अमेरिका में सेनेट में, उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियां नहीं लगेगी, ये फिर लोग खरीदे जाएंगे, फिर ज़िया-उल हक प्रोग्राम दोबारा एक आने वाला है। ये आप नोट कर लें मेरी बात, क्योंकि अमेरिका जो है अगर वो यही सीधी उंगली से ना निकले तो वो उंगली टेढ़ी कर लेता है। और फिर ये भी पता आपको कि जो अमेरिका बहादुर ने कह दिया और आपने नहीं माना, जो अमेरिका की इमदाद पे चल रहा है, अब टुकड़ों पे कहना ज़रा इंसल्ट हो जाएगी कौम की, तो वो फिर क्या सलूक करेगा? मेरा ख्याल है ये ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पाबंदियाँ, ये माहौल बनाया जा रहा है। माहौल बनाने के बाद जब आप किसी को ज़िया-उल हक प्रोग्राम दिखाते हैं तो फिर इतनी खलबली नहीं मचती, इतना लोग सवाल नहीं उठाते। वो कहते जनाब ये तो पहले मुजरिम थे। और ये नहीं कि अमेरिका सिर्फ वहाँ तक रहेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये कहीं और से भी खबर मिले कि फलां ममालिक में भी इस तरह के सिस्टम जो हैं या जो भी दरख्वास्तें हैं वो चली हैं। हो सकता है अक़वाम मुत्तहिदा से भी कोई ऑर्डर पास करवाया जाए और IMF को भी फिर ब्रेकें लगानी पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में ये जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, हम एक आज़ाद कौम है, इसका आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो जिस तरह पहले तब्दील हुई उसी तरह दोबारा तब्दील होगी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनता या नहीं बनता, मगर ये मैं बता देता हूँ कि इनकी भी ज़्यादा देर पिकनिक नहीं चलने वाली। और फिर कुछ लोग जो है वो आके हमारे जो सहाफ़ी है वो कहते हैं जी PTI के कहने पे ये दरख्वास्त गई है। अमेरिका को सब पता है, और ये भी आपको इल्म होना चाहिए, जो 26 तारीख को गोलियां चली, हर चीज़ का एक पहले घेरा तंग किया जाता है, फिर उसको लपेटा जाता है। बाकी आप समझदार। तो ये लोग जो यहाँ इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, खबर ही आनी होती है ना, बेनज़ीर की भी मैं सोया हुआ था, खबर आ गई, मैं उठा, कहते मर गई। मैं वहाँ पे ये जब ज़िया-उल हक मरा था तो ये मुझे याद है जर्मनी में था, पुरानी बात है। तो उस वक्त हमें जर्मन ज़ुबान नहीं आती थी। जब ये खबर आई फिर हमने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये गर्क हो गया ऊपर। तो ये खबर ही चलनी है ना, लियाकत अली था, खबर ही आई थी ना। तो ये खबर आपको मिलने वाली है कोई ना कोई लीडरशिप की, आपकी जो लीडरशिप है। और कौन ये कार्रवाई डालेगा, ना पहलों का पता चला ना इनका पता चल रहा। और पता इनको भी चल गया है, पता ये चल चुका है। वो जब बकरा ईद होती है ना, तो बकरे को जब सुबह या किसी जानवर को कुर्बानी देनी होती है तो उसको फिर छुरियां नज़र आती पानी में, तो वो आनी शुरू हो गई है। ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ये आप मेरी बात नोट कर ले। मैंने पिछले प्रोग्राम में जब ये वो नकवी जो था, मोहसन नकवी गया, तो मैंने कहा, लोगों ने कहा इसे गायब कर दिया। मैंने कहा नहीं, इसको दोबारा तैयार करके दोबारा लेके आएंगे। मेरे पिछले एक हफ्ते पहले की वीडियो देख ले, और वो मंजर आम पर आ गया। कोई 8 दिन पहले मैंने ये प्रोग्राम किया था। तो जनाब, एक तो रजब भट्ट ने इनके कहने पे रिस्क नहीं लेना, और दूसरा ये है कि कोई इंटरपोल इसको वापस नहीं लेके जा सकती। यूरोप में बड़ा अच्छा मौसम होता है, बड़ी अच्छी फ़ज़ा है यूरोप में। और आपको ये भी पता है कि ये जो अपना मौजूदा गवर्नमेंट है, इस पे एतमाद नहीं करना, और उलमा पे तो बिल्कुल ही नहीं करना। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान में, पूछेंगे आज क्या हालात रहे पाकिस्तान में। और आप सबके इल्म में है कि जिस तरह तहरीक लबैक वाले मुख्तलिफ जगह पे इतना फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या रहा आज का सारा दिन, कैसा गुजरा वहाँ पे? जी,
आज पहले की निस्बत दिन जो था वो काफी बेहतर रहा है। फिर भी एकाध दुका वाकयात रिपोर्टरली हमारे सामने आए हैं। उसमें से एक सियालकोट का वाकया है कि नमाज जुमा के वक्त कादियानी कम्युनिटी जब नमाज जुमा अदा कर रही थी तो 40 से 50 अफराद बाहर आए और नारेबाजी शुरू कर दी, और फिर वो पुलिस जो मौके पे मौजूद थी फिर उन्होंने वहां पर लोगों को डिस्पर्स कर दिया और वहां से पीछे हटा दिया। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर ये जो कादियानी कम्युनिटी के अफराद हैं वो नमाज जुमा ना अदा कर सके, लेकिन बहरहाल वो फिर पुलिस की मौजूदगी में वो ज्यादा आगे शरणगीरी नहीं जा सकी, तो वहां पर वो उनका जुमा जो है वो अदा हो गया। लेकिन ये नारेबाजी मुसलसल वहां पर करते रहे। इसी तरह बहावल नगर से हमारे पास रिपोर्टरली इंफॉर्मेशन मौसूल हुई थी कि वहां पर जो टीएलपी के अमीर है उन्होंने वहां पर मौजूदा जो है एसी साहब है और मुतलका जो उनके पुलिस के अफसरान है एसपी साहब है उनसे मुलाकात की और वहां पर एक डेडलाइन दी है कि अगर 4 बजे तक वहां पर जो कादियानी इबादतगाह की मीनार है उसको ना गिराया गया तो फिर हम खुद बतौर जो है ताकत अपने बंदों के साथ आएंगे और वहां पर उसको जो है बसमार कर देंगे। तो बहरहाल ये 2 वाकया जो थे वहां पर रिपोर्टरली हमारे पास रिपोर्ट हुए थे, तो वहां पे कोशिश तो की गई है, लेकिन जो है वो पुलिस जो था उन्होंने इनकी जो शरणगीरी है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। सर ये भी इतला है कि पंजाब गवर्नमेंट हरकत में आई है और उसने कंट्रोल करने की कोशिश की है इस वक्त तहरीक लबैक को, कहाँ तक दुरुस्त है ये खबर सर? जी ज्यादातर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक ये बात ठीक है कि जो है जिस तरह से जो पिछले कुछ अरसे से खासतौर पर रमजान मुबारक के महीने के अंदर बहुत ज्यादा जो है वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं, कादियानी कम्युनिटी के अफराद से हमारी रास्ता होता रहा है, वो हमें बताते रहे हैं। तो इस दफा जुमा था जो आज का दिन था, तो हमें यही लग रहा था कि कोई ना कोई वाकयात मजीद नुमा होते जाएंगे, लेकिन पुलिस जो है उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है। तो इससे ये लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया है कि उसकी वजह से ये हुआ है कि पुलिस की जो प्रोटेक्शन थी उसमें काफी जो है बेहतरी आई है, और पुलिस ने जिस तरीके से जो भरपूर तरीके से तावन करना चाहिए लेकिन वहां तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन पुलिस ने तावन अच्छा किया है। क्योंकि जिस तरह ये वाकया हुआ था सियालकोट में, अगर पुलिस आगे से तावन ना करती तो हो सकता है कि वो लोग जो है वो इबादतगाह के ऊपर हमला कर देते या उसको नुकसान पहुंचाते या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, लेकिन पुलिस ने वो जो मॉब था उसको पीछे कर दिया और उसको वहां से हटा दिया और वहां से फिर वो खुद ही थोड़ी देर के बाद चले गए। ये तो अच्छी बात है। देखिए रियासत की जिम्मेदारी होती है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। सर ये बताइए जो चनाब नगर में एक बच्चे का कत्ल हुआ, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ, उसमें कोई अपडेट हो तो हमारे देखने वालों को बता दीजिए सर। जी बिल्कुल, वहाँ पर जो मौजूदा केस था तो वहाँ पर सीआईए ने जो है उस बच्चे के जो फोरेंसिक वहाँ पे जो डीएचक्यू हॉस्पिटल है वहाँ पे उसको लाश को रेफर कर दिया था ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके, और पुलिस ने इस सारे केस के अंदर 5 सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है। तो उनको पुलिस का ये कहना है कि ये जो हमारे पास बंदे हैं जिनको हमने इस बच्चे के कत्ल के जो वजह से गिरफ्तार किया है, तो हमें इसमें से तकरीबन जो है वो ज्यादातर लोग वही हैं जो कि हमें बिला वास्ता नजर आ रहे हैं कि वो इसके अंदर मुलव्वस है। तो हम अभी इस मामले में तफ्तीश जारी है और सीआईए ने कहा है कि हम बहुत जल्द उस असल बंदे तक पहुंच जाएंगे कि जिस बंदे की वजह से ये सारा वाकया हुआ है। पुलिस ने अभी तक जो था हाल रिपोर्ट हमारे पास आई है और वहां मुतल्लिका जो डीएसपी है उनसे भी हमारा राब्ता हुआ है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारी कोशिश और सीआईए की कोशिश के बाद 5 अफराद अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो कि किसी न किसी शक्ल में जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिन में मजीद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि असल में इस बच्चे का कातिल कौन है। ये बताइए कि बच्चे को कत्ल किस तरह किया गया, कोई इसके मुतालिक पुलिस ने बताया? जी पुलिस ने फिलहाल अभी पूरी तरह बात तो नहीं बताई, लेकिन उसने ये बताया है पुलिस ने कि इस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंका गया है प्लाट के अंदर, और जिस घर से इसको नीचे फेंका गया है वहां पर भी उनके कुछ शवाहिद जो है उनको मिले हैं। इस बिना के ऊपर उन्होंने वहां पर जो लोग थे उनको अरेस्ट किया है। तो उनसे मजीद अभी तफ्तीश जारी है कि जिस घर से इसको नीचे फेंका गया है वहां पर भी जो फोरेंसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिसकी बिना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तो अब ये देखना है कि उस घर के अंदर इस बच्चे की मौजूदगी कैसे हुई है और ये किस तरह की सारा वाकया पेश आया है। लेकिन ये बात बहरहाल वादी हो गई है कि बच्चे को मारने के बाद ऊपर से नीचे जो है वो झाड़ियों में फेंका गया था। सर ये बताइए कि रजब भट्ट केस जो है लोग उसको कह रहे वापस आ जाओ कुछ नहीं होगा, कोई कह रहा ना ना, आप क्या देखते हैं कि रजब भट्ट वापस आएगा?
जी, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान के अंदर 295A और 295B और C और 298C ये जो है ये एक डेडलाइन है। इन सारे मामलात के अंदर कोई भी मतलब जिसके ऊपर ये दफात लगती होगी वो शख्स जो है पाकिस्तान में आराम से जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कत्ल के फतवे जारी हो जाते हैं। आज भी जुमे के बाद तरीके सिरात मुस्तकीम के जो सरबराह है अल्लामा आसिफ अशरफ जलाली, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि रजब बाट ने जो गुस्ताखी की है उसके बाद उसकी सजा सिर्फ यही है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद है, क्योंकि जिसने तौहीन रसालत या इस किस्म की जो दफात के अंदर जिसके ऊपर लग जाती है उसके बाद उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये मुल्क मुसलमान और आशिकान रसूल का है, ये सब मुहिब्बान खत्म नबूवत है। इन सब ने मिलकर ये ऐद किया हुआ है कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक किसी भी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे जो गुस्ताखी करने वाला होगा या जिसने गुस्ताखी की होगी। तो ऐसे हालात के अंदर और पाकिस्तान की साबका तारीख के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई वाकया नजर नहीं आया कि जिसके अंदर कोई बंदा पाकिस्तान में तौहीन रसालत का या तौहीन मजहब का आया हो और उसके साथ कोई अच्छा सलूक किया हो। तो नजर बाहर नहीं आ रहा। बहरहाल सोशल मीडिया पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि सोशल मीडिया पे कि रजब बाट जो है वो पाकिस्तान आ गया है, वो मुलाकातें कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी सरकारी जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। बल्कि पुलिस जराये ने हमें ये बताया है कि जो इसका घर है जिसको लॉक करके ये सारे जा चुके हैं, उसके बाद भी हमने नफरी को बढ़ा दिया है कि आए रोज मुख्तलिफ गिरोह जो आते हैं जो इनके घरों पर हमला करते हैं, तो आज तक भी इनके घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जहां जहां पे उनको पता लगता है आवाम को कि इनके जो रिश्तेदार हैं या इनके जीदो कारब है जो 6 अफराद हैं वो जहां जहां पर मौजूद है, तो वो लोग वहां जाकर जो नारेबाजी शुरू कर देते हैं और वो बताना शुरू कर देते हैं वाजिबुल कत्ल है, जिसे नबी की गुस्ताखी की है उसकी सजाए मौत है। तो ये लोग बड़े मुश्तैद हैं इस वक्त कि अगर कोई भी ऐसा मौका मिले तो ये उसको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बाहर होकर वो पाकिस्तान आता है तो उसके साथ कोई सेफ रास्ता मिल सके। सर ये बताइए, परफ्यूम का नाम तो उसने रखा, तो रिश्तेदारों का क्या कसूर है? जी बिल्कुल, रिश्तेदारों का ये कसूर है कि वो उसके रिश्तेदार है, उसके रिश्तेदार हैं। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जुर्म जो है वो बेटा करता है और पकड़ा उसका भाई जाता है या उसका बाप जाता है, तो ये पुलिस के पास एक टैक्स होता है कि जी इसके घर वालों को सबसे पहले पकड़ लाओ ताकि बाकी जो बंदा है वो भी आ जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर तो ये एक लाइफ लाइन बना दी गई है कि 295, हालांकि ये 295 एक फिगर है, दफा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान पीनल कोड की एक दफा का एक नंबर है। तो लेकिन इन्होंने उसको अपनी अना का मसला बना लिया है और ये यहाँ तक जो है वो चले गए हैं कि अब वो कहते हैं इसके मतलब कोई बात करेगा, हाँ वो सोशल मीडिया पे हो। आपको पहले भी एक दो रिपोर्ट किया था कि फेसबुक के ऊपर एक शख्स ने इसके मतलब ये बात की थी कि ये दफात नहीं होनी चाहिए, ये लोगों को गुमराह करने के लिए है, तो उसके खिलाफ भी उसको ढूंढ के उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई कि इसलिए काम किया है। तो यहाँ पर तो ये हालात है कि अगर कोई शख्स 295 के मतलब बात भी करता है तो ये अवाम फौरी तौर पर उसको पकड़ के मारना शुरू कर देती है या उसको पकड़ लेती है कि पता नहीं इसने भी गुस्ताखी कर दी, किसी ने 295 का नाम ले लिया। सर रजब बाट के परफ्यूम से पहले कितने लोगों को 295 का पता था? जी ये TLP का बेसिकली जो एहलकार है ये सबसे ज्यादा 295 के मतलब यही लोग हैं जिन्होंने एक नारा बनाया हुआ था कि मनसबा नबी फख्तलू। आजकल एक सोशल मीडिया के ऊपर एक शख्स है, उन्होंने इसके मतलब भी एक बहुत बड़ी वीडियो बनाकर भेजी है कि उन्होंने ये बड़े वादे तौर पे बता दिया है कि ये जो आयत है ये दईफ हदीस है, इसका इस्लाम से या ये जो इजहाब की जो किताबें हैं इसमें किसी का कहा जिक्र नहीं है। लेकिन ये लोग मुसलसल लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए बार बार कहते रहते हैं जी मनसबा नबी जिससे गुस्ताखी की इसकी सजा कत्ल है। तो लोग जो है वो अब सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आ गई है। पहले तो एक तबका होता था जो कि मदरसों में जाते थे या तालीम हासिल करते थे या किसी जलसे या जुलूस में जाते थे जहाँ पे मजहबी प्रोग्राम होते थे, तो वहां पर ये जिक्र हुआ करता था। लेकिन अब जब से ये सोशल मीडिया आ गया है और बार बार जो है वो धमकियां भेज ये सारे काम चल रहे हैं, तो अब ज्यादातर लोग इस बात से अवेयरनेस में आ चुके हैं कि जी 295 है क्या है। पहले तो वो सबसे बड़ी बात ये करते थे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको निशाना बनाया जाता था। आपको पहले भी हमने रिपोर्टली बताया कि इस वक्त लाहौर की कैंप जेल के अंदर 350 के करीब 330 के करीब अफराद वो हैं जिनके ऊपर ये 295C और 298C लगी हुई है, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी अफराद हैं, अहले तशय्युअ भी है, कादियानी कम्युनिटी के अफराद भी हैं। तो ये वो है। आपने ये भी सुना होगा कि जो हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि एक
ایک گینگ تھا جو کہ بلاسفیمی کو کا سہارا لے کر لوگوں کو بلیک میل کر کے یہاں تک لے کے آتا تھا. بزنس گروپ کا بھی ذکر کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. تو یہاں سے اس چیز کی آڑ میں کام کر رہا ہے. اس میں علماء بھی شامل ہے, وکلاء بھی شامل ہے, پولیس کے بھی لوگ بلا واسطہ یا بال واسطہ شامل ہیں. تو یہ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے سوشل میڈیا میں پھیلتا جا رہا ہے اس کے مطابق لوگ اس کی اس بات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں کہ 295 ہے کیا. سر رائے ونڈ میں کچھ لوگوں کے خلاف جو کیس ہوا ہے ذرا مختصر بتا دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جی بالکل, وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے رائے کی, وہاں پہ جو پی پی 162 کے قریب ان کی جو یونین کونسل ہے ان میں ان کے افراد جو ہیں, لیکن جو گرفتار کیے گئے ہیں پولیس نے کہا ہے کہ ان کو ہم نے سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا ہے. اور ہم اس کے خلاف جو ہے جو پاکستان میں سائبر کرائم ایکٹ بنا ہے جس کے اندر آپ کسی کے اوپر بھی کوئی سوشل میڈیا میں کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی الزام لگاتے ہیں یا کوئی ایسا مواد شیئر کرتے ہیں تو اس سلسلے میں اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے. تو یہ سارے جو افراد ہیں ان کو پولیس کے موقف کے مطابق اس لیے پکڑا گیا ہے کہ یہ لوگ علاقے میں اور سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں اور یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں نقص امن کی سچویشن پیدا ہو جائے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو وہاں پر پکڑا گیا ہے. تو باقاعدہ اس کے اوپر FIR بھی ہوئی ہے. جو آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک بندے کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, تو جو ایسے حملہ کیا تھا تو پولیس نے ان کے خلاف بھی ایک FIR کر کے ان کو بھی شامل تفتیش کر دیا ہے. تو پولیس کا یہی موقف ہے کہ ہم جس بندے کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے یا جس کے خلاف FIR ہوئی ہے, ہمارا کام ہے کہ اس کو گرفتار کرنا, تو اس کا چلان بنا کے عدالت میں پیش کرنا. لہٰذا ہم تو وہ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, لیکن آگے سے ہمیں ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں گالی گلوچ دی جاتی تو ہم یہ چیز سے برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ اسی زمرے میں ساری گرفتاریاں ہو رہی ہیں کہ یہ وہاں پر لوگ کیوں اس طرح کی مذہبی منافرت پھیلا رہی ہیں. بہت شکریہ سر. یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف پاکستان سے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکستان کی پولیس, پاکستان کی گورنمنٹ چاہے تو اس تحریک لبیک ہو یا کوئی بھی ہو, ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ہمارا کوشش شروع کی ہے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس اس چیز کی اطلاع ہے اور آج لاہور میں بھی امن رہا, وہاں بھی پولیس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اپنی ڈیوٹی دی ہے. میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ان لوگوں کو بھی تحفظ ملنا چاہیے. اسی طرح جو شہباز شریف صاحب ہے ان کو بھی اس طرف دھیان دینا چاہیے. چیف آف آرمی سٹاف ہے ہمارے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو بھی پاکستان کا شہری ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جائے, اس کو اپنی عبادت کرنے کا حق حاصل ہے. ان لوگوں کو آپ اگر کنٹرول نہیں کریں گے تو کل کو آپ کے لیے بھی یہ مشکلات کھڑی کریں گے. دیکھیں پاکستان میں جو لوگ بھی رہتے ہیں سب کو اس چیز کا حق حاصل ہے. اتنی جو مذہبی اس وقت وہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے, کاش اسی طرح پاکستان اسلام کے مطابق چل رہا ہوتا تو آج ہر بندے کو شعور ہوتا, سمجھ ہوتی, عقل ہوتی, مگر یہ چلا نہیں ہے. اور سیاست کی جا رہی ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے, لوگوں پہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. اور میں اپنے تمام جو جتنے بھی ہمارے جج ہیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے انہیں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا, ایسے تمام لوگ جو جیلوں میں آپ نے بند کیے ہوئے ہیں ان کی فوراً ضمانت دی جائے اور ضمانت پہ رہا کیا جائے. بعد میں کیس چلتے رہے, ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے, ان لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کس مذہب سے کس فرقے سے تعلق رکھتے, جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کراچی میں یا لاہور میں ہیں, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں میں, ان کی فوراً ضمانت دی جائے. اور یہ حکم وہاں سے ہی آئے گا جہاں سے دوسرے حکم آتے ہیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن مذہب کے چکر میں لوگوں کا جینا مشکل نہ کریں, اور فوری طور پر جس طرح فیصلہ محفوظ ہو کے آپ کے پاس جاتا ہے تو اب یہ فیصلہ محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے وہاں سے آرڈر جاری کیے جائیں ان عدالتوں کو, اور ان تمام لوگوں کی فوری طور پہ ضمانت ہونی چاہیے. ایک بندہ بھی توہین مذہب کا جیل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کیس لڑتے رہے, اگر ان پہ ثابت ہو گیا تو سزا دے دے, پھر دیکھی جائے گی. لیکن اگر ثابت نہ ہو تو ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. لیکن پنجاب گورنمنٹ کو ہمارا خیال آ گیا, اور جو بات اچھی ہوتی دیکھے ہمارا چینل تو اس کی تعریف کرتا ہے. جہاں پہ یہ کام نہیں کرتی پولیس وہاں پہ پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے. جس طرح قصور کی جو SHO تھے ان کے متعلق اس لڑکی کے بیان کے بعد میں نے پروگرام کیا تھا. امید ہے کہ مریم نواز اور IG پنجاب اس طرف بھی غور کریں گے, اور ایسے تمام لوگ جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں
انہیں میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چینل کو سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یورپ اور رشیا آمنے سامنے، یہ آپ لیں گے اسے شاید ایزی، مگر ہوا کیا ہے ابھی جب میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ پہلی دفعہ یورپین یونین کے جتنے ممالک کے ایک آرڈر جاری کیا گیا وہاں سے کہ جتنی عوام یہاں پہ رہ رہی یورپ میں، پہلے تو تھا نا کہ جرمنی کے کسی منسٹر نے کہہ دیا، انگلینڈ کے کہہ دیا، یورپ، جی ہاں یہ کہا گیا ہے یورپین یونین کی طرف سے کہ 72 گھنٹے کا سامان آپ کے گھر میں ہونا چاہیے کھانے پینے کا۔ اور ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ یورپ کا ساتھ چھوڑ جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے، مگر اب جنگ ہونے والی ہے۔ ہوا یہ ہے، اب تھوڑا سا سنیں، غور کرے ذرا، چھوڑ دے سارے کام، کیونکہ بعد میں بھی آپ نے ظاہر ہے فارغ ہی بیٹھنا، تو ابھی میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ ادھر ادھر دھیان ہوگا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہوا یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یوکرائن میں کوئی بھی یورپین فوجی نہیں جائے گا، نیٹو نہیں جائے گی۔ اب جو نئی اطلاع ملی ہے کہ روس کے اندر گھس کے بھی ایسے حملے کیے گئے ہیں، اور لاسٹ ٹائم جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ 700 کلومیٹر اندر تک روس کے حملے کیے گئے، اور اب روس نے بھی سوچا کہ یوکرائن کو سبق دے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار حملے جو ہے وہ ہو چکے ہیں، کتنے 100 ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ان میں تیزی آتی جا رہی۔ ایک بہت بڑا جو ابھی میں نے بھی سنا، میں بھی حیران رہ گیا، جو پروگرام بنا ہے یوکرائن کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو ایٹمی پلانٹ ہے یوکرائن میں لگا ہوا، آپ کو یاد ہوگا کوئی 1.5-2 سال پہلے بھی اس پہ کوئی حملہ ہوا تھا، لیکن اس وقت جو تازہ اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت کی، وہ یہ ہے، ابھی آپ کنفرم بھی کیے کر لیجئے گا، کہ وہ پلانٹ جو ہے وہ یوکرائن خود اڑانا چاہتا ہے، اور اس سے یوکرائن تو تباہ ہوگا، ساتھ رشیا بھی تباہ ہوگا۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں جناب یہ خود کیوں اڑانا چاہتا ہے، کیا وجہ؟ خطرہ یہ ہے کہ یہ روس کے ہاتھ نہ آ جائے، اور آپ کو تو پتہ ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ لیکن جو یورپ کے لیے پرابلم بنی ہوئی، تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف آپ دیکھ رہے ہوں گے شہروں میں جو جرمنی میں بھی رہتے ہیں، جو یہاں پولینڈ کے بارڈر پہ رہتے ہیں، کہ روس کو اب انہوں نے روکنا ہے۔ اگر یورپ نے روس کو نہ روکا تو پورے یورپ کی سلامتی کو خطرہ ہے اس وقت۔ اور جو فرانس کے جو وہاں کے صدر ہیں، انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ ہر صورت، اور جرمنی کے چانسلر نے بھی اور انگلینڈ بھی، انہوں نے کہا کہ اسے پولینڈ تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ پولینڈ میں مکمل جنگ کی تیاری شروع ہے، اور یہ ہے کہ روس کو وہیں پہ روکا جائے گا جہاں پہ ہے، اور اس کے لیے زور لگایا جائے گا اس سے پہلے کہ پولینڈ پر بھی قبضہ کر لے روس، اور پھر جرمنی کی جڑوں میں بیٹھے آ کے، اور اس نے کرنا یہی ہے روس نے، اس نے باز نہیں آنا۔ امریکہ جو غداری کر گیا ان کے ساتھ، جو دغا دے گیا، لیکن اب انہوں نے اپنے سر پہ یہ سوچا کہ یہ ساری جنگ جو ہم لڑیں گے، اور کبھی بھی جو بھی یورپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس کو نست و نبود کر دیں گے۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے، ایک غلط فہمی بھی ہوتی ہے کہ شاید روس ہی یہ سارا کچھ کرے گا، جس کو مرضی تباہ کر دے، جو مرضی کر دے۔ اگر اتنا کنگ کانگ روس ہوتا تو 2 سالوں میں یوکرائن کو کافی حد تک وہ میرا خیال ہے قبضے میں لے لیتا، چلو لے لیا، لیکن یورپ کو کمزور سمجھ رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، میرے ساتھ کئی دوست بھی ہیں، کہ یورپ جو ہے وہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر دے۔ آپ آج کے پروگرام میں میری بات نوٹ کر لیں کہ اگر یہ کوئی ایٹمی جنگ بھی ہوئی تو روس جو ہے اس کو نست و نبود کر دیا جائے گا۔ انگلینڈ بھی ایٹمی پاور ہے، اور فرانس بھی اور جرمنی بھی اس قابل ہے، اور یورپ کے دوسرے ممالک کو بھی فوری طور پر اس طرح توجہ دلوائی گئی ہے، اور بتایا نہیں جاتا یہ چیزیں، مگر ہر جگہ پہ ایسے ہتھیار پہنچ چکے ہیں جو روس کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ روس کے اوپر پہلے ایٹمی حملہ کرے اور اس کو نست و نبود کر دے۔ یہ غلط فہمی جو روس کی ہے کہ وہ ایٹمی
حملہ کرے گا اور یورپ کو تباہ کرے گا، یہ بھی آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گی کہ کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور آپ نے دیکھا کہ جو جنگ ہے یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اس کی ایک اور وجہ آپ بتا دیتا آپ کو۔ امریکہ پہ یورپ اعتبار نہیں کر سکتا، جس طرح کا سلوک ٹرمپ نے یورپ کے ساتھ کیا، 25% ٹیکس لگا دیا، اور جس طرح آنکھیں پھیر لی اور یورپ کے متعلق ایسے بیانات دیے اس نے، اس کے بعد امریکہ پہ نہ تو یورپ کبھی بھروسہ کرے گا، نہ امریکہ کے ساتھ وہ چل سکے گا۔ اور امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ یورپی یونین کو کس طرح ختم کر دے، نیٹو کو ختم کر دے، اور اس پر امریکہ کوئی نہ کوئی کام ڈالے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ تعلقات جو یورپ کے اور امریکہ کے خراب ہو جائیں گے، اور یورپ اپنے سر پر سب کچھ کرے گا اور اپنی ہمت کے ساتھ اب سسٹم کو چلانے کی کوشش کرے گا، اور ترقی بھی ابھی یورپ کی ہوگی، کہ جب تک آپ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ جرمنی میں جو بھی بچے 18 سال کے ہوں گے انہیں فوج میں اب 2 سال کے لیے جانا پڑے گا، اور بہت بڑی فوج جو ہے یورپ تیار کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی لوگوں کے ذہن میں کہ یہ لوگ کہاں سے لائیں گے، یہ بندے کہاں سے لائیں گے، یہ سارا سسٹم جو ہے یورپ نے خود کرنا ہے، اور یہاں پہ غیر ملکی جو ہے وہ بھی کام آئے گی۔ ان کے ظاہر ہے جب آپ نے یہاں پہ پکنک منائی ہے تو مشکل وقت میں بھی یورپ کے ساتھ ہی کھڑے ہونا پڑے گا۔ اس وقت جناب شدید لڑائی ہے یوکرائن میں اور رشیا میں، بڑے بڑے لمبے حملے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے تگڑے حملے ہو رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے، پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جی یوکرائن نے ہتھیار پھینک دیے، مگر اب نیٹو کی فوج بھی وہاں پہ لڑ رہی ہے، اور یورپ کی سب پورا زور لگا کے وہاں پہ روس کو روکا جائے گا، اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ روس کے ارادے کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ روس رکنے والا نہیں تھا، لیکن اب کیوں 72 گھنٹے کا سامان کہا گیا، اور کچھ نقدی بھی کول رکھے، پیسے پوسے بھی، بینک شینک شاید بند ہو جائے وقتی طور پہ، تو ایسی حالات ہو جائیں گے۔ لمبا چوڑا نہیں، کوئی 3-4 ماہ کے سامان کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو یہ آپ کو 72 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے بچنا ہے اور کس نے آگے پھر پکنک منانی ہے زندگی کی، اور کس کی منجی یہاں پہ ٹھک جانی ہے۔ اب مجھے لوگ کہے کہ یورپ سے بھاگو، ادھر بھاگو، ہمارا چینل جو ہے بالکل آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جو اس وقت تمام یورپ کی اخبارات اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور سب کو پتہ چل چکا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں کہ جہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ فوج کی نقل و حرکت جو یورپ کی ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس وقت میدان میں آ چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی چند دن میں پتہ چل جائے گا کہ اگر روس باز نہ آیا، اور روس کہتا ہے جی جو میں کہوں گا وہی ہوگا، میں جس جگہ پہ قبضہ کر چکا ہوں واپس نہیں دوں گا، یہ وہ، لیکن نہ روس پہ اعتماد ہے اور نہ امریکہ پہ اعتماد ہے۔ یورپ کو اب خود اپنی جنگ لڑنی ہوگی۔ یہاں پہ یہ چیزیں تو آپ کو کئی دفعہ پتا کہ کیا آپ نے 3 دن کھانا پینا ہے، کس طرح آپ زندگی گزارنی ہے، کافی ریسل بھی ہوگی جو مسلمان ہیں ان کی روزے رکھ کے، تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، گھروں میں اتنا سامان تو ہمارے نارمل ہی ہوتا ہے سب گھروں میں۔ یہ ہے کہ ذرا گیس وغیرہ کا یہی بتایا گیا کہ یہ جو موبائل چارج کرنے والے وہ ہوتے ہیں وہ بھی رکھیں گھر پاس چارج کر کے، اور بھی چیزیں جو ہے سلنڈر ہے، گیس ہے، جس سے آپ نے کھانا پینا ہے، مگر چلے وہ تو بریڈ شریڈ پہ کچھ جیم شیم لگا کے 3 دن تک گزارا ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے کہ تو گورنمنٹ 3 دن کے بعد سنبھلے گی، 3 دن بعد گورنمنٹ کو ہوش آئے گی، پھر وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ یہ مجھے ایمرجنسی میں پروگرام کرنا پڑا کیونکہ اس وقت پروگرام کوئی اور کرنا تھا ہم نے، لیکن یہ بہت ضروری تھا اپنے دیکھنے والوں کو کہ کہیں آپ عید کی پکنک منا رہے ہوں تو اوپر سے کوئی اور کام پڑ جائے، اس لیے اس طرف بھی دھیان دینا ہے۔ 2-4 ہزار یورو کچھ نہ کچھ آپ کے پاس پاؤنڈ جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ وقتی طور پہ سسٹم کو چلایا جائے۔ جو بچ گیا وہ بچ گیا، اور جب بھی ایٹمی حملہ ہوگا دونوں طرف ہوگا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے جو ماسک ہوتے ہیں گیس والے وہ بھی لے، وہ بھی دیکھے جس سے سانس وغیرہ کا پرابلم نہ ہو۔ جو لوگ میڈیسن استعمال کرتے ہیں کوئی 2-4 دن ہفتے کی، ان کے پاس میڈیسن بھی ہونی چاہیے۔ تو ہر وہ چیز آپ نے اپنا بندوبست کرنا جس پر
کئی سالوں سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، مگر اب وہاں وقت آن پہنچا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ بڑی شدید اس وقت لڑائی کی جو حالت بنی ہوئی ہے پورے یورپ میں، اور لوگوں کو اب یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ وہ کر رہے گا۔ ناظرین، جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ہم کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں یہ کہہ رہے، آپ کے ذہن میں ہو بھائی نہیں ڈرنا، نہ ڈرو، سوتے رہو جی کوئی گل نہیں، مگر ہمارا کام ہوتا ہے کہ کیا نیوز ہے وہ اپڈیٹ دینا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جرمنی سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہمارے پاس۔ جرمنی میں جو پاکستانی ہمارے رہتے ہیں، ان کے سیاسی پناہ کے جو کیس ہیں اگر ختم ہوتے جا رہے ہیں تو بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور ان سب لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف پاکستانی، دوسرے لوگ بھی ہیں، مگر ہمارا کیونکہ تعلق ہی پاکستانیوں سے ہے، اور جہاں پہ رکھا جا رہا ہے وہاں پہ عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، ہر عمر کے لوگ ہیں، اور ان کو جناب یہاں سے پاکستان اسلام آباد کے لیے باقاعدہ طور پر واپس بھیج دیا جاتا ہے، اور وہاں FIA ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ٹک ٹاک پہ کل صاحب سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کر تو رہے تھے مدد، مگر جہاں کسی سوال کا پتہ نہ ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے میں چیک کر لیتا ہوں، یا مجھے علم نہیں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ تو وہاں پہ میں نے تو صرف 1 منٹ کے لیے سنا تو مجھے افسوس ہوا کہ غلط گائیڈ کر رہے تھے۔ ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ میرے پاس یہاں پہ اوپن تھا لابنس تھی شاید، یا یہاں پہ میں ویزے پہ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، اور آؤسلینڈر بیوڈے نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا، مجھے باقاعدہ طور پر ایک پیپر دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یورپ سے چلے جائیں۔ اب یہ بندہ اس کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے یورپ سے کہا تھا، وہ کہنے لگا نہیں آپ یورپ میں کسی اور ملک چلے جائیں۔ یہ مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی کہ جب یورپ کے قوانین ہی ایک ہو چکے ہیں، آپ کو ہم نے مختلف پروگراموں میں بتایا کہ کسی بھی ملک میں آپ پکڑے جائیں تو آپ کو واپس بھجوا دیں گے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کو کیونکہ ایک پیپر دیا گیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ سارے اس پیپر میں ایک لمٹ دی ہوگی کہ اتنی دیر میں ملک چھوڑ دیں، تو آپ اپنی اگر ٹکٹ خرید کے چلے جاتے ہیں تو ان کو کہیں گے کہ میں واپس جانا ہے، تو وہ ایئرپورٹ پہ آپ کو پاسپورٹ آپ کا دے دیں گے، اور آپ کو کہیں گے جناب ٹھیک ہے، جب آپ وہاں سے پلین میں بیٹھ جائیں گے۔ یورپ میں ہمارا کوئی چانس نہیں آپ کا اس طرح کے لوگوں کا۔ اور پھر یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں صرف یہ فرق پڑے گا آپ کو کہ آپ کیونکہ اپنی ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پاکستان جب پہنچے تو آپ کو وہاں FIA لینا روکیں، اور اس طرح کی خبریں چلتی رہتی ہے کہ 50,000 پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کی پریشانی نہ آپ کے لیے بنے گی، آپ کیونکہ یہاں پہ لیگل تھے، اوپن تھا لابنس یا ویزا جس وجہ سے بھی ختم ہوا، اس کی یہ ریزن ہے۔ ایک تو ہمارے لوگوں کے پاس جن کے پاس اوپن تھا لابنس تھی وہ کام نہیں کر رہے، جو کام نہیں کر رہے ان کی بھی چھٹی ہو رہی ہے، وہ جیسے ہی آگے کروانے جاتے ہیں سال کا یا 2 سال بعد، تو ان کو وہ کہہ دیتے ہیں جناب آپ نے کام نہیں کیا، آپ جتنے مرضی بہانے بناتے رہیں کہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں، یہ کرتا۔ ایک زبان کا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے زبان بھی نہیں سیکھی۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک جو جرمن ہسٹری کے متعلق سوالات ہوتے ہیں وہ بھی اگر آپ نے نہیں کیے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ہے تو جو 1 سال کی اوپن تھا لابنس آپ کو ملی تھی، آپ نے یہ تینوں چیزیں نہیں کی تو سمجھے آپ کی چھٹی ہے، وہ پھر آپ کا پاسپورٹ رکھ لیں گے اور آپ کو واپس بھیجیں گے۔ یہ میں بتا دوں اگر آؤسلینڈر بیوڈے خود ٹکٹ لے کے دیتا ہے تو پھر وہ چھوڑ کے آتے ہیں گھر تک، یا پھر پائلٹ کو آپ کا پاسپورٹ اور ٹکٹ دیں گے تاکہ آپ وہاں جیسے اترے امیگریشن کے حوالے وہ آپ کو کرے گا۔ اگر آپ کریمنل نہیں ہیں تو اتنا بڑا پھر ایشو نہیں ہے، اگر آپ کریمنل ہیں تو پھر 2 پولیس والے بھی ساتھ جاتے ہیں، اسپیشل پلین اسلام آباد جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے بھی اسلام آباد گیا تھا برلن سے پلین۔ تو وہاں پہ جن لوگوں کے کیس نظر سے ہماری سے گزرے ہیں، اکثریت ایسی ہے جن کی وکلاء کی وجہ سے یہ لوگ اس حال تک پہنچے، یہ ہے اہم پوائنٹ۔ اب وکلاء کیوں اس طرح کرتے رہے، کسی نے یا تو کسی وکیل کی فیس نہیں دی
یا کسی نے خود ہی وکیل کو اچھی طرح گائیڈ نہیں کیا ہوتا، یہ ہے کہ جب بھی آپ وکیل کریں اس میں پہلے پتہ کریں کہ جو آپ کا کیس ہے اس کیس کے حساب سے اس علاقے میں پتہ کریں، یا کسی اور علاقے میں بھی ایک وکیل بیٹھا ہوا ہے تو وہ والا وکیل کرے جو جس طرح کے کیس لڑتا ہے. فرض کرے کوئی پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ دیکھے کہ پی ٹی آئی کا کون سا وکیل ہے جو ان کے کیس لڑ رہا ہے، یا پھر جو احمدی ہیں ان کو بھی یہ پتہ کرنا چاہیے کہ جو اچھا وکیل ہے وہاں کا اور جس کے پاس زیادہ کیس ہے، کیونکہ جس کے پاس زیادہ کیس ہوں گے وہ ریسرچ کرے گا اس کے بعد جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، پی ٹی آئی پہ کیا گزر رہی ہے یا احمدیوں پہ کیا گزر رہی ہے، یا جو وہاں پہ مسیح برادری ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو تو پتہ ہے کہ انسانی حقوق کا جنازہ تو روز نکلا ہوتا ہے کسی نہ کسی رنگ میں. اس کے ساتھ یہ بھی اعلان کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں، ایک محفوظ ملک ہے، اور وہاں کی امبیسیاں وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آنکھیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں. تو یہ ساری رپورٹیں ویسے امبیسیوں کے ذریعے سارا مواد پہنچتا بھی ہے، مگر جو وکیل آپ کریں گے اس کو دلچسپی اس لیے ہوگی کہ آپ کے جو کیس زیادہ ہوں گے تو وہ ریسرچ کرے گا، اور اس کو جب بھی وہ دلائل دے گا تو وہاں پہ 100 کیس ایسے اس کے پاس ہوں گے جو منظور ہوئے ہوں گے، ان کے وہ دلائل نکال کے دے گا کہ فلاں عدالت نے بھی دیکھیں، فلانے بھی. تو یہاں پہ ہر للو پنجو وکیل کو پکڑ لینا وہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. مجھے یاد ہے، یہ پرانی بات ہے، کوئی میرا خیال ہے کوئی 35 سال پہلے کی ہے. میرا ایک بھائی تھا تو اس کے لیے بھی وکیل ہم نے کیا، تو وہ وکیل نے اپیل کرنی تھی کوئی ایسی کیس میں تو وہ بھول گیا. وہ بعد میں ہمارے گلے مصیبت ڈال گئی، بعد میں کافی پریشانی بنی. تو یہ جو وکلاء ہیں یہ بھی کئی ایسے ہیں جو دکھا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ وہ والا وکیل ڈھونڈے جو خود ہی سٹارٹ پکڑے بغیر دکھے کے. تو یہاں پہ یہ اس چیز کا لحاظ نہیں اب جرمنی میں رکھا جا رہا کہ یہ عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا فیملی یا یہ کیا ہے، یہ ہے وہ. اور جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو پاکستان بھی بھیجا جا رہا ہے جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں. فرض کرے یونان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا اٹلی سے آئے یا ادھر ادھر سے، ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے. ایک اور چیز میں بتا دوں، اگر آپ کے پاس اس کا ایک اور بھی سوال تھا لیکن وہ ٹھیک جواب دیا ان صاحب نے کہ اٹلی کا میرے پاس ویزا ہے، اٹلی کی بیگم ہے میری اور میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، اور میرا ایک پاسپورٹ شاید کسی دوسرے ملک میں رہ گیا تھا. تو اگر آپ کے بیگم ساتھ ہے، آپ کے پاس یہاں کا جرمنی کا اوپن تھارڈ الابنس ہے، تو پاکستان والے نہیں آپ کو روکیں گے. اور اگر وہ سوال کر بھی لیں کہ پہلی دفعہ کیسے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں، تو وہ آپ کے پاس جو آپ کوئی نہ کوئی ہوگا وہ آپ دے سکتے ہیں. مگر میرا نہیں خیال وہاں پہ کوئی ایف آئی اے والے اس قسم کا یا امیگریشن والے جو بھی بیٹھے ہوں وہ سوال کریں. جب آپ وہاں پہ جائیں جو بھی لوگ اس طرح ہوں بیگم کے ساتھ ہی اپنا پاسپورٹ دیں، اور کوشش کریں کہ شادی کے پیپر بھی اپنے ساتھ رکھیں، میرج سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو ساتھ رکھیں. اس کی پوچھ تو نہیں سکتے لیکن چلو اپنی سیفٹی کے لیے اس چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. اور کام کے پیپر وغیرہ فائل پوری لے جائیں، کیونکہ آج کل کافی مشکل انہوں نے وہاں لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ سیالکوٹ جو بھی ایئرپورٹ پاکستان کے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی. تو یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے والا یہی ہے، میں نے جو بتایا کہ کام ڈھونڈیں. اگر ڈولڈنگ بھی ہے، کچھ بھی ہے، کسی طرح کچھ نہ کچھ کام کرے، جرمن سیکھے، اپنے پاؤنڈ لگائیں. یہاں پہ بندوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر بیکار کی ضرورت نہیں. بیکار تو گھر میں بیٹھے ہو تو آپ کو پتا وہ بھی کہہ دیتے آپ چلے جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کچھ نہ کوئی کام ڈھونڈ کے لاؤ. تو جناب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جن لوگوں کو یہاں سے واپس پکڑ کے ایف آئی اے کے حوالے کیا جاتا ہے، ایک تو ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جاتے، دوسرا ان کو بھی پھر چائے پانی دینا پڑتا آپ کو، ورنہ وہ بھی کوئی آپ کے اوپر کیس بنا کے ڈال دیں گے جو بھی غیر قانونی جی آپ یہاں سے گئے ہیں. اور اگر ان کو آپ خوش کریں گے تو پھر آپ کو وہ غمگین نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان تو ہے نا، شاد باغ زمین، شاد باغ، تو ایشور حسین شاد باغ. اس لیے میں نے بتایا کہ وہاں جا کے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یورپ سے آپ کی پھر چھٹی ہمیشہ، کیونکہ یہاں پہ وہاں سے بھی 3 سے 5 سال کے لیے پاسپورٹ بلاک، اور یورپ میں بھی آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ پورے یورپ میں چلا جائے گا.
اور پھر میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں آخر پہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو، ایک جگہ سے کیس ختم، پوری یورپ سے ختم. انگلینڈ یورپین یونین میں نہیں ہے، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. پھر آپ کسی ملک میں بھی جائیں، آپ کو وہاں سے واپس بھیجا جائے گا، دوبارہ کوئی سیاسی پناہ نہیں ہوگی. جیسے ہی وہ میں نے دیکھا ہے ٹرینوں میں لوگ سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس وہاں پہ کھڑی ہے، وہ دیکھتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور پھر ان کے فنگر پرنٹ جیسے ہی، اب وہ نہیں کہ اوپر سے رپورٹ آئے گی، وہ ایک ہی فنگر اوپر رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے وہ کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، کیا کام ڈالنا ہے، کیا ابھی ڈالنا ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.